کسی کا اتنا بھی دل نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ کے لیے بد دعا کر دے، اللہ کے سامنے رو دے، گڑ گڑا دے۔ اگر وہ مظلوم اللہ کے سامنے رو دیا، گڑ گڑا دیا، اللہ کے سامنے اس نے اپنی فریاد سنا دی، تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کسی کو اتنا نہیں ستانا چاہیے، کسی کو اتنا نہیں اس کا دل دکھانا چاہیے۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں، ایک شوہر تھا، اس کی ایک بہت ہی نیک بیوی تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے محلے میں اتنی خوبصورت کسی کی بیوی نہیں تھی، اتنی خوبصورت بیوی تھی، لیکن یہ شرابی تھا، جواری تھا۔ اکثر ہوتا بھی ایسا ہے کہ رشتے جب بغیر دیکھے، بغیر جانچ پڑتال کیے ہوتے ہیں تو پھر وہ معاملات ایسے ہی پیش آتے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں بہت ہی تحقیق کر لینا چاہیے، اس کے بعد رشتہ کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی بہت نیک تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنانے والی لڑکی تھی۔ اس کی شادی ایک شرابی کے ساتھ ہو گئی، جواری کے ساتھ ہو گئی۔ تو وہ اپنی بیوی سے نفرت کرتا تھا، اس لیے کہ وہ منع کرتی تھی کہ تم شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، یہ بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تم کیوں اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو بھی اجاڑ دو گے، اپنے ہی آپ اپنی ساری دنیا اجاڑ دو گے، برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو کے بیٹھ جاؤ گے اگر یہ سارے کام تم نے نہیں چھوڑے۔ لیکن وہی کہتے ہیں نا، جب کوئی اپنا سمجھاتا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا، ایسا لگتا ہے یہ ہمارا برا چاہتا ہے۔ وہ اس سے نفرت کرنے لگا، اپنی بیوی سے، اور اس کو بہت مارتا، بہت اس کو ستاتا، بہت زیادہ پریشان رکھتا، بہت زیادہ دکھی کرتا۔ نمازیں پڑھتی، وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ٹوک دیا کہ اے میرے شوہر، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے چھرا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی بیوی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ اکبر! جب بیوی کا ایک ہاتھ کٹا تو بہت چیخی، چلائی، بہت زیادہ پریشان، درد میں تڑپتی رہی، اور اس نے اس کی دوا بھی نہیں کرائی۔ بیوی کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تو جس حال میں مجھے رکھے تیرا شکر ہے، تو اگر اس حال میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اسی پر میں خوش ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا، یا میرا شوہر ایسا نکل گیا، مجھے تڑپاتا ہے، مجھے دکھی رکھتا ہے۔ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اگر تو اس حال میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں۔ شکوہ نہیں کیا، اس نے ہاتھ کٹ گیا۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا اگر ہاتھ نہ رہے تو پھر اسے بہت ہی عجیب لگے گا اور بہت ہی برا فیل ہوگا۔ اکثر لوگ کسی بھی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں کہ میری قسمت کیا ہے، اللہ نے پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھ دیا ہے اور ساری مصیبتیں مجھ پہ ڈال دی۔ تو لوگ ایسے کہتے ہیں، لیکن اس لڑکی کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ ہاتھ کٹ گیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہے، مولا تو جس حال میں مجھے رکھے میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ ایسے ہی یہ ان کا سلسلہ جاری رہا، اور اس نے نہ جوا چھوڑا نہ شراب چھوڑی۔ ایک بات یاد رکھیں، جو انسان شراب کی لت میں پڑ گیا تو سمجھو اس کی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ دنیا تو خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ شراب ایک ایسی بیماری ہے، اس میں انسان نہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دیکھتا ہے، جب بھی جسے بھی چاہے گالی دیتا ہے، جیسا بھی جس کے ساتھ سلوک کرنا چاہے کرتا ہے، اسے کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ شراب اتنی بری عادت ہے، اتنی بری چیز ہے۔ اللہ اس عادت سے، اس بیماری سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو بچائے رکھے۔ یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری چیز ہے۔ دوستو، اس عادت کو چھڑاؤ زیادہ سے زیادہ، اگر جس کی بھی لت لگ گئی ہو، کیونکہ یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے جلدی، لیکن اگر چھوٹ جائے تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسی بیماریوں سے ہم سب کو بہت دور رکھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، بیوی نے پھر ٹوک دیا اور کہا کہ دیکھو، آپ جو کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ اسے پھر غصہ آیا، اور اس نے رات کے دوسرے پہر، بیوی رات کے دوسرے پہر میں بھاگ رہی ہے اور وہ پیچھے سے چھرا لے کے دوڑا رہا ہے، لیکن اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ دنیا والے کسی کو کتنا بھی پریشان کر لیں،
کسی کو کتنی بھی تکلیف دے دیں، لیکن جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے تو پھر اللہ خود اس سے بدلہ لیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کو پریشان ایک گھڑی کر سکتے ہیں، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب وقت آتا ہے تو وہی بندہ منہ کے بل گرتا ہے، وہی بندہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی گڑھے میں گرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ رات کا دوسرا پہر ہے، بیوی اپنے شوہر سے پریشان، دکھی، راتوں میں نیند نہیں آتی تھی اسے، راتوں میں سو نہیں پاتی تھی، اس لیے کہ کہیں میرا شوہر نشے کی حالت میں آ کے مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ جب وہ گھر پہ نہیں رہتا تب وہ تھوڑا سو بھی لیتی تھی، ورنہ تو اکثر حصہ عبادت میں گزار دیا کرتی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور شوہر چھرا لے کے بیوی کو دوڑا رہا ہے، بیوی بھاگ رہی ہے، بھاگتی 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 گاؤں سے دور نکل گئی، گاؤں سے دور نکلی، اب ادھر رات کا اندھیرا، پیچھے شوہر چھرا لے کے، اب اتنا ڈر اندر، اتنا خوف، لیکن یقین اللہ پر پختہ، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی، مولا تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، اے تیری رضا پر راضی ہوں۔ اتنی فرما بردار اللہ کی وہ نیک بندی بھاگ رہی ہے، بھاگتی بھاگتی کیا دیکھتی ہے، سامنے کنواں آ گیا، سامنے کنواں اور پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، وہ دوڑا رہا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ یا سر جو بھی اس کے دل میں آتا وہ کاٹتا، لیکن جیسے ہی اس لڑکی کے سامنے کنواں آیا تو کرتی کیا نہ کرتی، کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں جب چھلانگ لگائی کنویں میں گر گئی، یہ بھی دوڑتا ہوا کنویں کے پاس آ گیا، دیکھنے لگا کہ یہ کنویں میں زندہ ہے یا مر گئی، دیکھا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، وہ اندر سے بچاؤ بچاؤ کی آواز لا رہی تھی کہ مجھے نکالو، لیکن یہ اتنا ظالم شوہر تھا، اتنا بے درد کہ اسے کچھ بھی خیال نہیں آیا، شراب کے نشے میں تو تھا ہی، اور وہیں پر بیٹھ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہیں بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ جلدی سے یہ مر جائے، صبح ہو جائے گی تب دیکھیں گے یہ مری ہے یا زندہ ہے، مری ہوگی تو ٹھیک ہے، جان چھوٹ گئی، اور اگر زندہ ہوگی تو نکال کے لے جائیں گے۔ وہیں پر لیٹ گیا اور گہری نیند میں سو گیا، وہیں پر لیٹ کے سو گیا، صبح ہوئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، یہ سو رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کیا کرتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے، ہاں اللہ یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے، اس کی مدد کیا کرتا ہے۔ لڑکی اندر سے رات بھر چلاتی رہی، کنویں میں وہ ڈوبی نہیں، کنویں میں اس کی جان نہیں گئی، اللہ نے اسے بچایا، لیکن جب صبح ہوئی، صبح کا اجالا نمودار ہوا، سورج نکل آیا، بادشاہ صبح کو سیر کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکلا ہوا تھا، ٹہل رہا تھا تو کنویں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، جب کنویں کے پاس سے گزر ہوا تو اس کو لگا کہ کوئی چلا رہا ہے کہیں پہ، تو جب اس نے کنویں کے جھانک کر دیکھا کنویں میں تو لڑکی وہی اندر کنویں میں تھی اور چلا رہی تھی کہ مجھے بچاؤ بچاؤ۔ اس نے دیکھا کہ یہ انسان یہاں سو رہا ہے اور پڑوس میں ہی ایک لڑکی اپنی جان گنوا رہی ہے، تو اس نے کسی طریقے سے لڑکی کو نکالا باہر، لڑکی نکل آئی، بادشاہ نے جب اس کو دیکھا تو بادشاہ کا اس پر دل آ گیا، اتنی حسین و خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی تھی کہ اتنی تو اس محلے میں، اس گاؤں میں کوئی خوبصورت نہیں تھی، یہ اللہ کی نیک بندی، اور جو اللہ کی نیک بندیاں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کے حسن و جمال کا پھر کہنا کیا، ایک تو ویسے ہی نورانیت ہوتی ہے ان پر، اللہ کی عبادت کرنے سے جو نورانیت آتی ہے پھر وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے نکال لیا اور سارا واقعہ پوچھا کہ کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ اور تمہارا یہ ہاتھ کیسے کٹ گیا، اس نے سارا کچھ واقعہ بتا دیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے کہ میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، لیکن میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے اور یہ آج بھی مجھے چھرا لے کر دوڑا رہا تھا میرا دوسرا ہاتھ کاٹنے کے لیے، لیکن میں اس کنویں میں گر گئی تو کنویں سے بھی اللہ نے مجھے بچایا ہے، آپ کے ذریعے سے میں باہر نکل آئی ہوں۔ بادشاہ نے اتنا سنا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے، ایک شوہر اتنا زیادہ گر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کاٹ دے اور اپنی بیوی کی جان پر آ جائے، اپنی بیوی کی جان لینے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے تلوار نکالی اور سب سے پہلے اس کا دائنا ہاتھ کاٹ دیا اور ایک پیر کاٹ دیا، جیسے اس کا ہاتھ اور پیر کاٹا تو چیختا ہوا اٹھا اور کہا تم کون ہو، تم نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ، چیختا چلاتا۔ جب اس نے بادشاہ نے سنا کہ خاموش، خبردار، تو نے اگر زبان سے کچھ بھی نکالا،
چلا جا یہاں سے، میں بادشاہ ہوں، تجھے جان سے مار دوں گا. تو نے اپنی بیوی پر اتنے اتیاچار کیے، تو نے اپنی بیوی کو اتنا پریشان کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ شراب کے